بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 60 خاتمہ۔ شیخ الاسلام اور اپنے زمانے کے مجتہد التقی السبکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سن 755 ہجری کی 16 جمادی الاولیٰ کو سوموار کے روز ظہر کی نماز کے وقت جامعہ اموی میں تھا تو ایک شخص نمازیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی اور بتکرار کہہ رہا تھا کہ جس نے آل محمد پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ میں نے اس سے دریافت کیا وہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا ابو بکر۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق؟ اس نے کہا ابو بکر، عمر، یزید اور معاویہ۔ میں نے اسے قید کرنے کا حکم دیا اور اس کے گلے میں توق ڈالا گیا۔ پھر قاضی مالکی نے اسے پکڑ کر مارا مگر وہ اس پر مصر تھا اور اس نے مزید یہ بات کہی کہ فلاں دشمن خدا نے اس کے خلاف گواہی دی ہے اور میرے پاس اس کے 2 گواہ ہیں، اور کہنے لگا وہ حق کی موت نہیں مرا۔ اس نے حضرت فاطمہ پر میراث کے بارے میں ظلم کیا ہے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے حضرت فاطمہ کو میراث سے روکنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ مالکی قاضی نے سوموار اور 7 والے بدھ کے روز اسے دوبارہ مارا مگر وہ اسی بات پر مصر تھا۔ پھر جمعرات کے روز اسے دارالعدل میں حاضر کیا گیا اور اس کے روبرو اس کے خلاف گواہی دی گئی۔ اس نے انکار نہ کیا نہ اقرار۔ جب کبھی اسے دریافت کیا جاتا تو نے یہ بات کہی ہے؟ وہ کہتا اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یہ سوال اسے کئی بار کیا گیا، وہ یہی جواب دیتا رہا۔ پھر اسے معذرت کرنے کو کہا گیا تو اس نے اس کے خلاف کچھ نہ کہا۔ پھر اسے کہا گیا توبہ کر۔ اس نے کہا میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ اس سے بار بار توبہ کا مطالبہ کیا گیا مگر وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہتا۔ مجلس میں اس کے کفر اور عدم قبول توبہ پر بحث لمبی ہو گئی تو نائب قاضی کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ میرے نزدیک جس استدلال کا میں نے ذکر کیا ہے اس سے اس کا قتل آسان ہے۔ اس بات سے اس کی تکفیر پر اور عدم توبہ کی وجہ سے اس کے قتل پر میرا انشراح صدر ہو گیا اور اس سبب کی طرف میرے سوا کسی نے سبقت نہیں کی سوائے اس کے جو نووی کے کلام میں قریب بیان ہوگا، مگر اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ سبکی نے اس بارے میں طویل گفتگو کی ہے۔ میں اس کے کلام کا خلاصہ مع زوائد بیان کے جو اس مسئلے اور اس کے توابع سے تعلق رکھتا ہے ذکر کرتا ہوں، اور اس پر میں آیات اور دیگر باتوں کو اپنی طرف سے اضافہ بھی کروں گا۔ بس میں کہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ رافضی آدمی ناحق قتل کیا گیا تھا، اور سبکی نے اپنی سمجھ کے مطابق اس مدعا کی تردید کرتے ہوئے اسے برا بھلا کہا ہے اور اسے اپنا مذہب بتایا ہے، مگر ہمارے مذہب میں جیسا کہ تجھے علم ہو جائے گا ایسے آدمی کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ اس نے کہا ہے کہ جو کہتا ہے وہ ناحق قتل کیا گیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کا قتل برحق ہے کیونکہ وہ کافر تھا اور اپنے کفر پر مصر تھا۔ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ کئی امور کا کافر تھا۔ اول یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں فرمایا جو شخص کسی پر کفر کی تہمت لگائے یا اسے دشمن خدا کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات اس پر لوٹ پڑتی ہے۔ ہم اس بات پر پختگی سے قائم ہیں کہ حضرت ابوبکر مومن ہے، دشمن خدا نہیں، اس لیے اس نص حدیث کے مطابق حضرت ابوبکر کے متعلق کہی گئی کفر کی بات قائل پر ٹوٹ پڑے گی خواہ اس نے کفر کا اعتقاد نہ کیا ہو، جیسے کہ قرآن کریم کو گند میں پھینکنے والے کی تکفیر کی جاتی ہے خواہ اسے کفر اعتقاد نہ کرتا ہو۔ حضرت امام مالک نے اس حدیث کو خارج اور امت کے عظیم آدمیوں کی تکفیر کرنے والوں پر معمول کیا ہے۔ میں نے اس حدیث سے جو استنباط کیا ہے وہ امام مالک کے بیان کے مطابق ہے، یعنی وہ امام مالک کے قواعد کے موافق ہے نہ کہ شافعی قواعد کے مطابق۔ عنقریب مالکیوں کا بیان آئے گا وہ اس بارے میں کس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ حدیث خبر واحد ہے مگر تکفیر کے حکم میں خبر واحد پر عمل کیا جاتا ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ ظنی منکر کی تکفیر نہیں کی جاتی بلکہ قطعی منکر کی تکفیر کی جاتی ہے۔ نووی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر امام مالک نے اس حدیث کو خوارج پر معمول کیا ہے تو یہ ایک ضعیف قول ہے کیونکہ صحیح مذہب ان کی عدم تکفیر کرتا ہے۔ اس میں اعتراض یہ ہے کہ اس کے ضعف کی توجیہ تو تب کی جائے گی اگر ان سے خروج و قتال وغیرہ کے سوا کوئی اور تکفیر کرنے والا سبب ظاہر نہ ہو۔ پس خوارج نے ان کے ایمان کے متحقق ہو جانے کے باوجود انہیں کافر کہا ہے، بس یہ کافر کیوں نہ ہوں گے؟
بس نووی نے یہ بات کیسے کہی ہے؟ یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ امام شافعی کی نص ان کا یہ قول ہے کہ سوائے خطابیہ کے اہل بدع و ہوا کی شہادت کو قبول کرو۔ نووی نے جو کہا ہے یہ اس کی صراحت کرتا ہے، مفہوم بھی اس کی مساعلت کرتا ہے۔ ہمارے ائمہ نے خوارج کے بارے میں تصریح کی ہے کہ خواہ وہ ہماری تکفیر کریں ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ تعویل سے ایسا کرتے ہیں۔ اس کا شبہ غیر قطعیت البطلان ہے، اور نبی نے جو یہ کہا ہے اس کی صراحت کرتا ہے، اور اس کی تائید اصولیوں کے قول سے ہوتی ہے کہ عظیم صحابہ کی تکفیر کرنے کی وجہ سے شیعہ اور خوارج کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کہ اس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر لازم آتی ہے۔ جنہوں نے انہیں قطعی جنتی کہا ہے اس لیے کہ ان مکفرین نے جس آدمی کی علی الاطلاق تکفیر کی ہے اس کی موت تک اس کے تزکیہ سے قطعی طور پر واقف نہیں ہوئے۔ ان کے کفر کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذب شمار ہوتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبکی نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کی اپنی پسند ہے، جو قواعد شافعیہ کے خلاف ہے۔ اس کا یہ قول مذکورہ اصولیوں کا جواب ہے۔ انہوں نے اس میں عدم کفر دیکھا ہے، اس لیے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب لازم نہیں آتی، مگر جو ہم نے کہا ہے اسے وہ نہیں دیکھ سکے۔ گزشتہ حدیث ان کے کفر پر دلالت کرتی ہے۔ امام الحرمین وغیرہ نے کہا ہے کہ بت کو سجدہ کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی، اگرچہ وہ دل سے اس کی تکذیب نہ کرے، مگر اس سے اس شخص کا کفر لازم نہیں آتا جو مسلمان کو کہے کہ ہے کافر، کیونکہ یہ بات ان کے بارے میں ہے جن کا ایمان قطعی طور پر ثابت ہے، جیسے عشرہ مبشرہ، عبداللہ بن سلام وغیرہ، بخلاف دوسروں کے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول ان کان کما قال والا رجعت علیہ میں باطن کے اعتبار سے اشارہ کیا گیا ہے، اگرچہ کسی متکلم اور فقیہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر میرے نزدیک وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جن کے متعلق نص آئی ہے اور جن کی صلاح و امامت پر امت کا اتفاق ہے، جیسے ابن المسیب، حسن ابن سیرین، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ۔ اگر تو کہے کہ کفر تو ربوبیت اور رسالت کے انکار کا نام ہے اور مقتول اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آپ کے آل اور کثیر صحابہ کو ماننے والا تھا، بس اس کی تکفیر کیسے کی جائے گی؟ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ تکفیر ایک شرعی حکم کا نام ہے جس کا سبب اس کا انکار ہے، یہ شارع کے حکم کے قول و فعل کا انکار ہے، یہ کفر ہے، اور اگر انکار نہیں کیا تو یہ بھی اسی کی قسم سے ہے، اور یہ اس مسئلہ میں بہترین دلیل ہے، اس کے ساتھ عیدیہ کی حدیث بھی مل جاتی ہے، من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کو اذیت دیتا ہے تو میں اس سے جنگ کے لیے چیلنج کرتا ہوں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔ حضرت ابوبکر مومنین کے اولیاء میں سے سب سے بڑے ہیں، بس اس رافضی کے قتل کے بارے میں یہ ماخذ مجھے نظر آیا ہے، اگرچہ میں نے فتویٰ اور حکم میں اس کی پیروی نہیں کی، اور میرے احتجاج کو گزشتہ حدیث کے ساتھ ملاؤ اور اس رافضی کے ان افعال کو جس کا اظہار و اصرار اس نے لوگوں کے سامنے کیا، اور اس کی بدعت اور اہل بدعت کے اعلان اور سنت اور اہل سنت کی تحقیر کو دیکھو۔ ان تمام امور شنیعہ کا بحیثیت مجموعی وہ حکم حاصل ہوتا ہے جو ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہی معنی امام مالک کے قول کے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسی قدر احکام بیان کرو جس قدر ان میں فجور ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے زمانے کے تغیر کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں، بلکہ پیش آمدہ صورت کے اختلاف سے حکم بدلتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس نے اس شخص کے قتل کے بارے میں میرے سینے کو از حد کھول دیا ہے۔ اب رہ گئی بات آپ کو گالی دینے کی، اس کے متعلق میں پہلے ذکر کر آیا ہوں اور آئندہ بھی بیان کروں گا۔ آپ کو ایذا دینا ایک بہت بڑی بات ہے، مگر اس کے لیے کچھ ضابطہ چاہیے۔ اس صورت میں تو سب گناہ آپ کو ایذا دیتے ہیں، اور میں نے کسی عالم کے کلام میں یہ بات نہیں پائی کہ صحابی کو گالی دینا قتل کو واجب کرتا ہے، سوائے اس کے جو ہمارے بعض اصحاب اور اصحاب ابو حنیفہ کے اطلاق کفر کے متعلق آتا ہے،
مگر انہوں نے بھی قتل کی تصریح نہیں کی۔ اور ابن المنذر کہتے ہیں کہ میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو گالی دینے والے کا قتل واجب قرار دیتا ہو۔ بعض کوفیوں وغیرہ کی طرف سے قتل کی حکایت بیان ہوئی ہے، بلکہ بعض حنابلہ نے بھی احمد سے یہ حکایت بیان کی ہے، مگر میرے نزدیک ان کو اس بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات ان کے قول سے اخذ کی ہے کہ حضرت عثمان کو گالی دینا زندقیت ہے۔ میرے نزدیک اس کا یہ مقصد نہیں کہ ان کو گالی دینا کفر ہے، ورنہ زندقیت تو نہ ہوتی، کیونکہ اس نے ایسا برملا کیا تھا۔ اس کے بیان کردہ قول کا مقصد دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ جس نے حضرت عثمان کی خلافت پر طعن کیا اس نے مہاجرین و انصار پر طعن کیا، اس لیے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف 3 دن رات مہاجرین و انصار کے یہاں گھومتے رہے، ان کے ہر مرد عورت سے علیحدگی میں مل کر ان سے مشورے لیتے رہے کہ خلیفہ کسے ہونا چاہیے، یہاں تک کہ سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کیا۔ اس وقت آپ کی بیعت کی گئی آمد کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری طور پر عثمان کو گالی دینا ان کے لیے گالی ہی ہے، لیکن باطن میں تمام مہاجرین و انصار کو خطا کار قرار دینا اور سب کو خطا کار کہنا کفر ہے۔ اس اعتبار سے زندیقوں سے مواخذہ نہ کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہے، یہ کفر ہے۔ یہ بات اصلاً احمد سے منقول نہیں، آپ کے اصحاب میں سے جس نے آپ سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ حضرت عثمان کو گالی دینا ایسی ہے جیسے حضرت ابوبکر کو گالی دینا، اسے قتل کیا جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس قول سے مراد آپ کی یہ نہیں، اصول یہ ہے کہ ہر گالی جس کا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہو کفر ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا، اور جس گالی کا مقصد یہ نہ ہو تو وہ کفر نہ ہوگا، جیسا کہ قصہ افک میں مصطح سے ہوا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی اوت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے مٹھی بھر جو کا بھی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ ایک حدیث میں جس کے رجال ثقہ ہیں، اگرچہ ترمذی نے اسے غریب کہا ہے، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، میرے بعد انہیں اپنی اغراض کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پکڑ لے۔ آپ کے قول میں صحابی سے مراد بظاہر وہ لوگ ہیں جو فتح سے پہلے اسلام لائے، اس میں وہ لوگ بھی مخاطب ہیں جو بعد میں اسلام لائے۔ اس کی دلیل تفاوت انفاق ہے جو اللہ تعالیٰ کے قول کے موافق ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل الآیہ، پس لازماً اس کی یہ یا اور کوئی تعبیر کرنی پڑے گی تاکہ وہ صحابہ بھی مخاطب ہوں جن کے بارے میں وصیت نہیں کی گئی، پس وہ کبار صحابہ ہیں، اگرچہ صحابی کا نام سب پر حاوی ہے۔ اور میں نے اپنے شیخ تاج بن عطا اللہ جو شاذلیہ کی طریق پر صوفیاء کے متکلم ہیں سے سنا ہے، انہوں نے اپنے واعظ میں ایک اور تعبیر کی ہے، اور وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تجلیات ہیں جن میں آپ اپنے بعد میں آنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، پس یہ خطاب تمام صحابہ کے لیے ہے جو فتح سے پہلے اور بعد میں ہوئے۔ پس اگر آپ کی یہ بات ثابت ہو جائے تو حدیث کے مفہوم میں سب صحابہ شامل ہوں گے، وگرنہ وہ ان صحابہ کے لیے ہوگی جو فتح سے پہلے ہوئے ہیں، اور اس میں اس کے بعد آنے والوں کو بھی شامل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ غیر صحابہ کی نسبت ہے جو فتح سے پہلے والوں کی نسبت فتح کے بعد والے لوگوں کی طرح تھے۔ دونوں صورتوں میں یہ بات واضح ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ حرمت ثابت ہے، اور نووی وغیرہ کی بات اس بارے میں درست ہے۔ پھر گفتگو اس امر میں ہوگی کہ بعض صحابہ کو گالی دینے کے متعلق بلا شبہ سب کو گالی دینا کفر ہے، اسی طرح ان میں سے ایک کو گالی دینا بھی کفر ہوگا، کیونکہ وہ بھی صحابی ہے، اس سے صحبت کا استخفاف ہوتا ہے، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس بات کو طحاوی کے قول کہ ان سے بغض رکھنا کفر ہے پر معمول کیا جائے گا، بس تمام صحابہ سے یا کسی ایک صحابی سے بلحاظ صحبت بغض رکھنا بلا شبہ کفر ہے۔ ہاں، کسی اور وجہ سے کسی صحابی کو گالی دینا یا بغض رکھنا حتیٰ کہ شیخین سے بھی کفر نہیں۔ شیخین کو گالی دینے والے کے بارے میں قاضی نے 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اول عدم کفر کی وجہ یہ ہے کہ کسی معین صحابی کو گالی دینا یا اپنے کسی خاص دنیاوی کام کی
وغیرہ کی وجہ سے اسے بغض رکھنا ہے، جیسے ایک رافضی ان سے بغض رکھتا ہے اور وہ بلحاظ رفض حضرت علی کی تقدیم اور اپنے جاہلانہ اعتقاد کی وجہ سے کرتا ہے کہ شیخین نے حضرت علی پر ظلم کیا، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔ وہ جہالت سے اعتقاد بھی رکھتا ہے کہ اسے حضرت علی کا بدلہ لینا چاہیے کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہے۔ پس معلوم ہوا کہ رافضی شیخ کا شیخین سے بغض رکھنا اس جہالت کی وجہ سے ہے جو اس کے ذہن میں استقرار پکڑ گئی ہے۔ ان کے ہاں حضرت علی پر ظلم کے اعتقاد کی وجہ سے فساد پیدا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، نہ ہی حضرت علی قطعی طور پر ایسا اعتقاد رکھتے تھے۔ پس رافضی کی تکفیر کا ماخذ یہ ہے کہ وہ اپنے اعتقاد کی وجہ سے شیخین کے بارے میں اس بات کا عادی ہو گیا ہے، حالانکہ یہ دین کے نقصان کی بات ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیخین ہی اقامت و اظہار دین اور مرتدین و معاندین سے جہاد میں اثر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہوتی، کیونکہ باوجود صحابہ کی مخالفت کے انہوں نے مرتدین سے قتال کی رائے دی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے واضح دلائل کے ساتھ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنے کے بارے میں ان پر حجت کر دی اور انہوں نے اپنے موقف